اللہ ہمارا سجن ہے، اللہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے انہیں بہت اچھا بنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہے، صرف ہمیں اللہ سے راضی ہونے کی دیر ہے۔ آج میرا موضوع ہے جنت کی باتیں، کہ اللہ نے ہمارے لیے بڑا انعام جنت رکھا ہے کہ بندہ یہ جھوٹا جہان ہے، یہاں سے ہی ہمیں کامیاب ہونا ہے، یہاں سے ہی جنت بنتی ہے، یہاں سے ہی جہنم بنتا ہے۔ اے بندہ بہتر ہے کہ تم جنت کا راستہ اختیار کر، میری عبادت کا راستہ اختیار کر، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا، جہنم سے اپنے آپ کو بچا۔ ایک اللہ والا بندہ ہوگا جو اپنی زندگی میں ہی اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے وعدہ کیا ہوگا کہ یا اللہ اب میں مرتے دم تک تیرا بے فرمان نہیں بنوں گا، میں تیرا فرما بردار بنوں گا، یا اللہ میری مدد فرمانا۔ کیونکہ گناہ سے بھی اللہ ہی بچا سکتا ہے، بندے کو خود کو بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، شیطان سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے لیے بھی اللہ سے ہی مدد مانگنے کی، یا اللہ مرتے دم تک ہمیں گناہوں سے بچاتا اور اپنی عبادت کراتا۔ تو ایک اللہ والا بندہ، اس نے پوری زندگی اللہ کے نام پہ کر دی، 5 ٹائم نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر، اور اس کے علاوہ ہر وقت باوضو رہنا، اور سب سے اللہ کی تعریف کرنا، سب کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا، اور لوگوں کو اللہ کے ہاں رجوع کرانا، پھر جو ہے اللہ پھر جو ہے اللہ اس کا، وہ اللہ کا انشاءاللہ بولو۔ مجھے یقین ہے کہ آج بھی جو بھی یہاں پہ محفل میں آئے ہوئے ہیں، بولو انشاءاللہ ہم سب بھی اللہ والے بن جائیں گے۔ اللہ تو ہمارا بنا ہوا ہے، صرف ہمارے بننے کی دیر ہے۔ تو پھر ایک بندہ جس نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا، اللہ اس کا بن گیا، اور وہ بندہ اللہ کا بن گیا۔ پھر وہ قدم قدم پہ خیال رکھتا تھا کہ کوئی مجھ سے گناہ نہیں ہو جائے، کوئی میرے پاؤں کے نیچے کیڑا مکوڑا نہ آ جائے۔ پھر وہ اپنی زندگی وہ صراط المستقیم کے راستے پہ گزارتا اور اللہ کے ساتھ نماز، قرآن، ذکر میں باوضو رہتا ہوا، اور گالی گلہ غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہوا مر جائے گا۔ جب مر جائے گا تو قبر میں پڑ جائے گا۔ پھر اللہ نے قبر میں بھی بہت اچھا بندوبست کر کے رکھا ہے۔ سیدھے منہ کی طرف، قبلے کی طرف سے ایک کھڑکی کھلے گی جنت کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، بولو سبحان اللہ، خوشبودار ہوائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور اس کے لیے جنت کے طعاموں کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ بندہ قبر میں بڑے سکون سے اللہ والا رہے گا۔ اس جہاں سے بھی بہت اچھا جہاں جو ہے وہ ہے جہاں پہ اللہ کی انعامات شروع ہوتے ہیں۔ یہ مشکل کی گھڑیاں تھوڑی ہیں اور رب کی آرام کی جگہ بہت بڑی ہے، اس میں موت ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ کتنا بھی بندہ خوش رہے،
کتنا بھی مستیوں میں رہے، کتنا بھی گناہوں میں رہے، عیاشیوں میں رہے، وقتی زندگی ہے، 60-70 سال کی، 100 سال کی کوئی زندگی ہے، قبر میں کتنا ٹائم رہنا ہے، قیامت تک، قیامت کب آئے گی واللہ علم، کتنے سال لگ جائیں، کتنے ہزاروں سال، لاکھوں سال لگ جائیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کھا پی کے قبر میں بڑے آرام سے سویا ہوگا، صبر کرو بچوں کو، وہ بڑے آرام سے وہاں پہ میٹھی میٹھی نیند کرتا ہوگا۔ جب قیامت کا دن آئے گا، جب قیامت کا دن آئے گا اور اللہ ملائکوں کو بولے گا جاؤ ملائکوں ان میرے پیارے بندوں کو اٹھا کے آؤ، بولو کہ چلو قیامت آ گئی ہے۔ جب انہیں اٹھانے آئیں گے ملائک، وہ بولیں گے ہم دنیا کے جھنجھٹ سے ابھی تو جان چھڑا کے یہ میٹھی نیند سوئے ہیں، ہم نہیں اٹھیں گے، ایسی میٹھی نیند تو ہم پوری زندگی میں نہیں سوئے ہیں۔ ملائک واپس جائیں گے، اللہ کو بولیں گے یا اللہ تو نے اپنے پیارے بندوں کو ایسی تو میٹھی میٹھی نیند سلائی ہے کہ وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ بولے گا ان کو بولو کہ یہ آج وہ قیامت کا دن آ گیا ہے، اٹھو آؤ تو میں رب تجھے بڑا انعام جنت دوں۔ پھر بولیں گے ہاں، جیسے ہی وہ اٹھیں گے قبروں سے کیا دیکھتے ہیں، پوری زمین ایک تختہ بن چکی ہے، جیسے کہ المونیم ٹرامے کا ایسے کوئی توا بن جائے اور وہ کسی آگ پہ رکھو تو لال ہو جائے، گرم لال ہو جائے۔ وہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آگ سے جل رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا وہ چھلانگیں مار رہے ہیں، بولیں گے ہم کیسے اس زمین پہ چلیں، یہاں پہ تو قبر میں ہمیں اللہ نے بہت سکون سے رہا ہے۔ تو وہ ملائک بولیں گے آپ اس تپی ہوئی زمین پہ پاؤں رکھو تو صحیح، اللہ نے بہت اچھا بندوبست آپ لوگوں کے لیے کر کے رکھا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نیک بندے اس زمین پہ پاؤں رکھیں گے، اللہ کے حکم سے گلاب کے پھول شبنم والے ان کے پاؤں کے نیچے بچھائے جائیں گے اور بہت وہ نازوں سے اس پہ گھومیں گے۔ سورج بہت نزدیک ہوگا، بہت تپش ہوگی، اللہ نے ان کے اوپر سایہ اس بادل کا جو برسات سے بھرا ہوا، بوندیں بھی برساتا ہوا چھاؤں کر کے ان کے اوپر سے چلتا رہا، اور لوگ جو ہے گناہگار دیکھ کے بہت جو ہے وہ افسوس کریں گے، ہے ہم نے کیا کیا، ہم نے اس جہاں میں کچھ نہیں کیا، ابھی ہم بہت مشکل میں ہیں، موت بھی نہیں آ رہی، موت بھی نہیں ہے۔ پھر جائیں گے آدھے راستے پہ جائیں گے اور ان کو پیاس لگے گی، بولیں گے اللہ کو یا اللہ ہمیں پیاس لگی ہے۔ اللہ کہے گا ملائکوں کو اے ملائکو جلدی جاؤ، یہ پانی لے کے جاؤ، میرے پیارے بندوں کو جا کے پلاؤ، انہیں پیاس لگی ہے۔ پھر وہ ملائک پانی لے کے آئیں گے، گناہگار ان کے ساتھ حسد کریں گے، بولیں گے وہ تو پھر بھی سکون میں ہیں، ہم تو یہاں پہ تڑپ رہے ہیں، ہمیں پانی دو۔ ملائک ان کو بولیں گے آپ لوگوں نے اپنے لیے پانی اکٹھا ہی نہیں کیا تھا تو ہم آپ لوگوں کو کیسے دیں؟ قیامت کے دن کون سا پانی ملے گا؟ یہ نماز والا وضو کا پانی جو یہ ہم کرتے ہیں، گندگی سے ملتا نہیں ہے، اللہ اس پانی کو اپنے پاس اٹھا لیتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے پیارے بندوں کو، نمازی بندوں کو یہ پاک پانی پلائے گا۔ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔
پھر عرش عظیم کی کرسی لگے گی قبلے کے اوپر، کعبے کے اوپر۔ ہم سب کو یہاں سے وہاں تک جانا ہے۔ پھر بہتر ہے کہ اچھا راستہ اختیار کرو، نماز قرآن ذکر والا، خیر خیریات والا، برائیوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو اچھا بناؤ کہ یہ قیامت کا سفر آسانی سے گزر جائے۔ پھر وہاں پہ سبحان اللہ جب اللہ تعالیٰ کے حبیب کا دیدار ہوگا، ہائے ہائے، اللہ کا حبیب نمازیوں کے ساتھ اور سہاری یہ داڑھی والوں کے ساتھ، سنت والوں کے ساتھ جب مسکرائے گا تو بات بن جائے گی۔ اللہ کا حبیب خوش تو اللہ خوش۔ پھر اللہ ان کو دے گا نمازیوں کو جنت کی چابی۔ نماز کیا ہے؟ آپ لوگوں نے سنا ہے، بہت ساروں نے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی کنچی ہے۔ جب وہ جنت کی اللہ خوش، جنت کی چابی ہاتھ میں مل گئی، اللہ بولے گا جاؤ پرصلات کی پل پہ جاؤ، میری جنت جاؤ۔ جب یہاں پہ اللہ کا پیارا بندہ پہنچ جائے گا، کیا دیکھے گا؟ یہ پرصلات کی پل، یہ پرصلات کی پل کتنی پتلی، بال جتنی پتلی، تیکھی کتنی، تلوار جتنی تیکھی۔ پھر اللہ سے بولیں گے یا اللہ اتنی پتلی اتنی تیکھی پل تو ہم نے کبھی پار نہیں کی، یا اللہ یہ کیسے کریں گے؟ ملائکہ آئے گا، بولے گا اس پہ پاؤں تو رکھو، اللہ نے بہت اچھا بندوبست کر لیا ہے۔ جیسے ہی اس پرصلات کی پل پہ اللہ والے نمازی نیک متقی لوگ جیسے ہی پل پہ پاؤں رکھیں گے، وہ ایسے اس سے گزر جائیں گے برق کی طرح۔ برق بولتے ہیں بجلی، جیسے کسی وائر، کسی تار میں سے بجلی کا کرنٹ گزرتا ہے، اس طرح اللہ کے پیارے بندے، نیک متقی بندے اس پل سے ایسے گزر جائیں گے کہ سیدھا ہاتھ، سیدھا پاؤں بسم اللہ کر کے رکھیں گے تو دوسرا پاؤں جہنم کے پار جنت کی طرف پہنچ جائے گا۔ ورنہ جو گناہگار بے نمازی ہے، اللہ کا بے فرما ہے، وہ کٹ کے نیچے جہنم میں گر جائے گا۔ یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، یہ جو بھی جماعت آئی ہے اس سب کو جہنم سے بچانا، ہمیں یہیں پہ نمازی بنانا، بولو آمین۔ جیسے ہی دیکھتا ہے سامنے جنت ہے، جنت کا دروازہ ہے، کیا دیکھتا ہے؟ وہاں پہ استقبال میں حوریں کھڑی ہیں، اتنی حوریں ہنسی ہیں، ان کے ہاتھ میں جنت کے پھولوں کے ہار ہیں، وہ بول رہے ہیں وہ ہمارا مالک آ رہا ہے، وہ ہمارا مالک آ رہا ہے۔ وہ پیچھے دیکھتا ہے کہ کون آ رہا ہے، ان کا کون سا مالک ہے؟ بول رہے ہیں اور کوئی نہیں، آپ ہمارے مالک ہو، اللہ نے ہمیں آپ کے خاطر بنایا ہے، اتنا پاک بنایا کہ کسی انسان، کسی ملائک، کسی جن، کسی مخلوق نے ہمیں چھوا بھی نہیں ہے، پاک بنا کے تیرے لیے اللہ نے ہمیں رکھا ہے۔ آؤ آؤ آپ جیت کے آئے ہو اس جھوٹے جہاں سے، آؤ۔ پھر یہ سب کے سب اس میں اس کو ہار پہنائیں گے، اتنی حوریں ہنسی ہیں کہ زمین پہ اتر آئے اور اشہد انگلی سورج کو دکھائے، سورج چھپ جائے شرم سے، اتنی خوبصورت۔ ان کے بال اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک حور کا بال نکال کے زمین پہ پھینکوں، پوری زمین روشن ہو جائے۔
ان کے زبان میں نے اتنا میٹھاس ڈالا ہے کہ تھوڑی بھی منہ کا پانی تھوڑا بھی نکال کے سمندر میں ڈالے تو 7 سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں۔ یا اللہ پھر تو نے ان کو اتنا حسین جو بنایا ہے، ہمیں جانے پہ شرم آئے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں شرماؤ، میں نے اس حوروں سے بھی آپ کو حسین بنانا ہے۔ جیسے ہی ان سب حوروں نے اس کو ہار پہنائے، بولیں گے چابی نکالو، جنت کا دروازہ کھولو۔ جنت کا دروازہ کھل گیا، یہاں پہ ایک شوکیس پڑا ہوگا چہروں والا، ایک سائیڈ عورتوں کا، دوسری سائیڈ مردوں کا۔ بولیں گے مرد کو ابھی اس میں سے جو حسین چہرہ تجھے لگے صرف ہاتھ رکھو، ویسے بن جاؤ گے حسین جمیل جوان، جو کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، کبھی موت نہیں آئے گا، پسینہ آئے گا تو خوشبودار عطر عنبر کی طرح آئے گا۔ پھر یہ ڈھونڈ کے ایک چہرے پہ ہاتھ رکھے گا، ویسا حسین جمیل بن جائے گا۔ اللہ نے تو بہت بندوبست کر کے رکھا ہے، لیکن لوگ یہاں کے جھوٹے مزوں کے پیچھے، جھوٹی امیری کے پیچھے اپنی ہمیشہ والی امیری ڈوب رہے ہیں۔ پھر یہ ہوگا کہ وہ چہرہ تو مل گیا، ابھی وہ بولے گا میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں، آپ لوگوں کے کپڑے اچھے ہیں۔ بولیں گے آگے چلو، دوسرا شوکیس پڑا ہے، اتنے خوبصورت کپڑے پڑے رہیں گے، نہ لینے پڑیں گے، نہ دھلائی کرنی پڑے گی، نہ سلائی کروانی پڑے گی، بنے بنائے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے نہ ختم ہونے والے نعمتیں رکھی ہیں۔ وہ جائیں گے، ایک کپڑے پہ ہاتھ ڈریس پہ رکھے گا، ڈریس پہنی جائے گی، اور پھر حوریں بتائیں گے ابھی بتاؤ ہمارا لباس اچھا یا آپ کا اچھا؟ بولے گا میرا لباس اللہ نے بہت اچھا بنا کے رکھا ہے، سونے کی تاروں سے اور لال ہیرے جواہروں کے بٹن۔ پھر بولیں گے چلو ابھی چلو، تجھے تیرا محل دکھا رہے ہیں۔ حوریں لے جائیں گی، بہت بڑے محل بنے ہوئے، سبحان اللہ تو بولو۔ یہاں کے کسی امیر سے امیر بادشاہ کے ایسے محل نہیں ہو سکتے جیسے رب نے صراط المستقیم پہ چلنے والوں کے نیک متقیوں کے لیے رب نے جو ہے نا وہ وہاں پہ محل بنا کے رکھے ہیں۔ امریکہ کا بادشاہ ہو، کوئی بھی بادشاہ ہو، ایسے امیر محل نہیں ہو سکتے جیسے رب نے ہمارے لیے جنت میں رکھے۔ دیواریں زمرد، یاقوت اور مرجان کے پتھروں سے بنی ہوئی ہے، ان کا گیٹ لکڑی کا نہیں، لوہے کا نہیں، سونے کے چادروں سے بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی حوریں کھولیں گی، کیا دیکھتا ہے محل، اتنا بڑا محل تو یہاں کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا بھی نہیں ہے۔ ہاں کیا دیکھتا ہے، وہاں پہ ایک بڑا سا باغیچہ بنا ہوا ہے، زعفران کی یہاں پہ نیچے زمین بچھی ہوئی ہے۔ ہاں ایک بڑا سا جھولا بنا ہوا ہے، سونے کے زنجیروں کا، سونے کے پائپوں کا، بڑا مہنگا، یہاں پہ مل ہی نہیں سکتا ایسا ریشم، اس سے فوم بنا ہوا ہے۔ ہر ایک حور بول رہی ہے کہ اس میں بیٹھو تو میں تجھے جھولا دلاؤں، وہ بول رہی نہیں میں دوں گی جھولا، وہ بولے گی میں دوں گی جھولا۔ تو یہ بولتا ہے کہ اتنا آپ لوگوں کو کیا ہے، کوئی ایک دے دے، نہیں، اللہ نے بولا ہے میرا پیارا بندہ آ رہا ہے جس نے میرے خاطر دنیا کے سب مزے چھوڑے، یہ میرا پیارا بندہ آ رہا ہے، ان کو ایسا خوش کرو، راضی کرو کہ یہ خوش ہو جائے تو میں حوروں پہ رب خوش ہو جاؤں۔ ابھی میں کہتی ہوں کہ میں اس کو خوش کروں، میں اس کو جھولا جھلاؤں، وہ بولتی ہے کہ میں جھولا جھلاؤں، میں خوش کروں۔ اس طریقے سے جو ہے ہر کوئی
اس جھولوں میں جھلا رہا ہے اسے. اس کے بعد بولیں گے ابھی آؤ تو تجھے تیرا محل دکھائیں. اللہ اللہ. یہ بہت غریب بندہ تھا دنیا پہ بہت غریب بندہ تھا. پھٹی ہوئی چھت تھی, ٹوٹی ہوئی چارپائی تھی. اتنا بوڑھا بن گیا تھا بھی کچی اینٹ رکھ کے اس پہ تیمم کرے اشاروں سے بھی نماز پڑھتا تھا. مرتے دم تک اللہ سے اس نے نبھایا. بیچارے کو کوئی زمین نہیں تھی, کوئی گھر نہیں تھا. اچھا, لیکن امیر اس وجہ سے بن گیا کہ اس میں ایمان تھا, نماز تھی, ذکر تھا, قرآن تھا, حیا تھا, عزت تھی, اللہ کا احترام تھا, اللہ کا فرما بردار تھا. جیسے ہی محل میں لے جائیں گے 40 کمرے, 40 روم, یہ بھی تیرا, یہ بھی تیرا, یہ بھی تیرا, یہ بھی تیرا, فل ڈیکوریٹ. بولے گا میں تو ایک ہوں, میں تو ایک میں ہی رہ سکتا ہوں. بولے گا اللہ نے یہ سب تجھے دے دیا, جس میں رہو سب تیرے ہیں. اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو میری راہ پہ چلے گا بندہ, جو میرا فرما بردار بنے گا بندہ, وہ اس دنیا کے امیروں سے بھی زیادہ میں اس کو امیر بناؤں گا. تو یہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. پھر بولیں گے آؤ تیرے کھانے کا بندوبست اللہ نے کر دیا ہے. سبحان اللہ. بڑا سا حال ہوگا, بڑا سا, بیچ میں سے راستہ ہوگا, دونوں سائڈ تام بچھے ہوئے ہیں. حوریں بولیں گی بیٹھو کھاؤ, تو وہ بولے گا آپ بھی بیٹھو نہ کھاؤ. تو وہ بولیں گی حوریں کہ ہمیں اللہ نے کھانے سے پاک رکھا, یہ سب نعمتیں تیرے لیے رب نے بچھائی ہے. بولا میں اتنا کیسے کھا سکتا ہوں؟ حوریں بول رہی ہیں یہ جنت ہے, جنت, تم کھاتا جا, تیرا پیٹ نہیں بھرے گا, نہیں کوئی پیشاب ہوگا, نہ پاخانہ ہوگا, نہ کوئی غلیظت ہوگی, تو کھاتا جا, مذاق ختم ہونے والا ہی نہیں. یہاں پہ کتنا بھی اچھا ہو, کتنی بھی بھوک ہو, کتنا بھی اچھا کھانا ہو, کھائیں گے پیٹ بھر جائے گا تو اچھا نہیں لگے. بولو دے دو, نہیں بس. بولے گا کیا, بس ابھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. یہ جیسے ہی بیٹھا اس طرف سے بھی کھا رہا ہے, 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 اس طرف سے بھی کھا رہا ہے. کھاتا گیا, کھاتا گیا, پیتا گیا, کھاتا گیا, کھاتا گیا, پورے برتن خالی. حوریں بولیں گی ابھی بتاؤ, یہ کھاتا گیا, بیڑا پار ہوتا گیا. کوئی پیٹ میں بارش نہیں, پیٹ بھی پیٹ جیسا ہی, اور مزہ ختم ہونے والا ہی نہیں. پھر حوریں بتائیں گے اب بتاؤ. بولا کہ سبحان اللہ, یہ تو اللہ کی جنت ہے. افسوس میرا بیٹا بہت گناہگار تھا, میں نے اسے بہت بولا تھا, میرا کہنا نہیں مانا, وہ جہنم چلا گیا. اگر میرے رب کا کہنا مانتا, میں باپ تھا, میرا کہنا مانتا, وہ جہنم نہیں جاتا, وہ بھی یہ مزے لیتا. وہاں پہ بھی ہمیں رشتہ دار نظر آئیں گے, یاد آئیں گے. پھر بہت افسوس کر رہا تھا, میں نے اسے بہت ہاتھ جوڑے, میں باپ ہو کے پاؤں پڑا, بیٹا یہ جہنم کا راستہ ہے, چھوڑ, نیک بن جا, متقی بن جا, بیٹا گناہ نہیں کر, نشے نہیں کر, بدماشیاں نہیں کر, گناہ نہیں کر, فرما بردار بن, نیک نمازی بن. لیکن اس نے کہنا نہیں مانا. آج میں نعمتیں دیکھ رہا ہوں, مجھے وہ رشتہ یاد آ گیا. تو میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی بہت کہو, کوشش کرو, بہت کہو اس کو کہ وہ بھی دیکھو نا, اس جہاں پہ ہمارے بیٹے کو کوئی ایسے کوئی انگارہ اٹھا کے ہاتھ پہ رکھے تو ہمیں درد نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر اپنے بچوں کو ہم کیوں نہیں نمازی بنا دیں؟ ان کو کیوں جہنم کے انگاروں میں ڈلوا رہے ہیں؟ 100 پہ 100 کوشش کرو, مدد ہماری اللہ کرے گا. چھوڑنا نہیں ہے, ہارنا نہیں ہے, اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. اللہ انشاءاللہ آپ کو جتوائے گا انشاءاللہ. وہاں پہ کھانا ہو گیا, اس کے بعد
اللہ نے اس کا شکر ادا کیا، میرے مالک تیرا شکر ہے کہ ایسی بادشاہی تو میں نے وہاں پہ واقعی بادشاہوں کی نہیں دیکھی تھی، ایسی بادشاہی میں نے وہاں پہ بادشاہوں کی نہیں دیکھی تھی جتنی بادشاہی تو نے مجھ مسکین غریب کو دے دی۔ تو آواز آئے گا، میں رب کے نگاہ میں غریب وہ ہے جو گناہگار ہے، میرے رب کے نگاہ میں امیر وہ ہے جو نیک متقی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ کی بات چلے گی، لوگوں کے نگاہ میں کتنے بھی ہمیں امیر ہو جائیں اور گناہگار ہو جائیں تو ہم غریب ہو گئے، ہم کتنے بھی غریب ہیں اور ہم اللہ کے نگاہ میں امیر ہو جائیں تو پھر امیر ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے پھر بولیں گے آؤ ابھی اللہ نے تیرے لیے باغات بھی ہیں، ہاں نظر نہیں جا سکتی وہاں تک، اتنے بڑے باغات تیرے لیے رب نے بنائے ہیں تیرے ہی محل میں، اس کے نیچے ندیاں بہائی ہیں۔ چلو چلو، یہ تو اللہ نے مجھے تو امیروں سے بھی بڑھ کر، دنیا کے امیروں سے بڑھ کر امیر بنا دیا ہے، شکر ادا کرے گا۔ خوشی سے تو پتہ ہے آپ کو، جنت نام سن کے خوشی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ میرے جو محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ یا اللہ ان سب کے سب صغیرہ گناہ معاف کر دے، اور آج سے ان سب کو نمازی اور نیک اور جنتی بنا دے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کو دعا کرو گے تو میں رب آپ کو بھی عطا کروں گا وہ چیزیں۔ اگر ہم کسی کے لیے برائی سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ برائی ہوتی ہے، ہم کسی کے ساتھ بھلائی سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھلائی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری باتیں؟ انشاءاللہ بولو۔ ہوا یہ، جیسے ہی باغوں کے نیچے اس کو لے کے آئے، کیا دیکھتا ہے؟ ہر قسم کا پھل، ختم نہ ہونے والے پھل۔ یہاں پہ امرود کی موسم میں، آم کی موسم میں ہم نکال لیتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، پھر جب سیزن آئے وہاں پہ نہ ختم ہونے والے، بولیں گے مجھے آم بہت پسند ہے، بیٹھے گا آم آ کے آگے آ جائیں گے، کھائے گا، وہاں پہ پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے، پھر ہورے بولیں گے دوسری چیز بھی کھاؤ، دوسری اللہ کی نعمت بھی کھاؤ۔ جیسے وہاں پہ رکھا، اس کی کھکڑیاں رکھی، وہ اڑ کے پھر آم بن جاتی ہے۔ اللہ نے تو بہت اچھا بندوبست ہم سب کے لیے کر کے رکھا ہے، لیکن ہم خود ہیں کہ اللہ کے ایسی بڑی نعمت سے محروم ہو کے اور یہاں کے دنیا کے تھوڑے تھوڑے مزوں میں جا کے اپنے ہمیشہ والے مزے گوا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے جائے گا ہر قسم کا پھل کھائے گا، پیٹ نہیں بھرے گا، صرف ڈاکار دیتا جائے گا خوشبو والی، ہم سندھی میں اس کو بولتے اوگرائی، پر وہ ابھی خوشبو ہماری، ڈاکار دیتا جائے گا، کھاتا جائے گا، پھر بولیں گے آؤ تو تجھے تیرے نہروں، اس باغوں کے نیچے جو اللہ نے نہریں بہائی ہیں وہ اس کا بھی لطف اٹھاؤ۔ ہاں یہ جا کے کیا دیکھے، دودھ کی نہر، گلاس بھر کے سب حوریں کھڑی ہوں گی، وہ بولے گی میرا پیو، وہ بولے گی میرا پیو، بولے صبر کرو سب کا پیتا ہوں، سب کا پیے گا، مزہ نہ ختم ہونے والا، پیٹ نہ بھرنے والا، پیتا گیا، پھر جو بولے گی آؤ دوسری نہر دکھاتا ہوں، شہد کی نہر، ماکھیے جی نہر، ورنما گلاس، اس میں سے گلاس بھر کے دیں گے، پیو، پھر پیے گا، واہ میرے مالک کیا کیا نہیں بنایا تو نے، سب کچھ بنایا یہاں پہ تو نے ہمارے لیے۔ میں تبھی بول رہا ہوں ایسے مزے نہیں گواؤ، اللہ کی رضا میں آؤ۔ پیا، پھر کیا؟ شراب طہور، یہاں والا شراب نہیں جو غافل کرتا ہے، سر کو گھماتا ہے اور بدبو کرتا ہے، ذلیل کراتا ہے، وہ اللہ کا شراب طہور ہے کہ پیو تو ایسا مزہ کہ کیا بات ہے۔
اس کے بعد آب کوثر کی ندی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، پیتا گیا مزہ ختم نہیں ہونے والا. جنت گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، کیا سن رہا ہے کہ ایک آواز آ رہی ہے. اس کو پوری جنت بھول گیا، یہ بندہ پوری جنت بھول جائے گا اور آواز سن کے جھومنا شروع کر دے گا. وہ آواز کس کی آواز ہوگی؟ وہ آواز اللہ کی آواز ہوگی. اللہ کلام پڑھے گا. کون سا کلام پڑھے گا؟ وہ کلام ہے جسے آج لوگ نفرت کرتے ہیں. ٹیلی ویژن میں اللہ کا کلام چلتا ہے، قرآن کو چینل کو کاٹ دیتے ہیں اور بے حیائی کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں. اللہ جنت میں جب اپنا کلام قرآن پاک پڑھے گا تو جنتیوں سے جنتیں بھول جائے گی اور جنتی جھوم رہے ہیں. اللہ کلام پڑھنا بند کر دے گا، جنت سے چیخیں اٹھیں گی، یا اللہ تو اپنا کلام قرآن پڑھتا رہ اور ہم جھومتے رہے. جنت کے مزے ایک سائیڈ، تیرا قرآن پڑھنا کتنا سکون ہے، کتنا مزہ ہے، کتنی لذت ہے. اللہ دیکھ کے سن کے بہت خوش ہوگا. انشاءاللہ کس کس کو جنت چاہیے؟ ہاتھ اوپر اٹھاؤ. اشہد انگلی اٹھانا ثواب ہے. احد واحد اشہد لا شریک. انشاءاللہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. جو نماز جس کو نہیں آتی ہے اس کو سیکھنی پڑے گی. اگر سیکھنے سے بھی نہیں آتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے پڑھو. اللہ قبول کرتا ہے لیکن نماز معاف نہیں کرتا. جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، گلہ نہیں کرنی پڑے گی، گالی نہیں دینی پڑے گی. ذکر پڑھنا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا. جس کو نہیں آتا ہے سیکھنا پڑے گا. سیکھنے سے بھی نہیں آتا ہے تو پھر اس کو قرآن سننا پڑے گا. قرآن پڑھنا بھی وہی ثواب، تو دھیان دے کے سننا بھی وہی ثواب. انشاءاللہ آج سے کون کون کرے گا، کون کون سیکھے گا؟ اشہد انگلی. انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ میری جنت کی باتیں جو تھوڑا بہت مجھے اللہ نے سکھایا ہے میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا. آپ بھی دوسروں تک پہنچائے. اس باتوں کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں. اور میری باتیں اچھی لگی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کرو کہ یہ باتیں میری دوسروں تک بھی پہنچائے. اللہ سے جو بچھڑ گئے بندے واپس آ جائیں. بھلائی اس میں ہے کہ ہم اللہ کی طرف واپس آ جائیں. اللہ ہمارا سجن ہے، اللہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے. جس نے ہمیں بنایا ہے انہیں بہت اچھا بندوبست کر کے رکھا ہے. انشاءاللہ اس میسج کو بڑھاؤ گے. انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتاؤ کہ اللہ سب کا بیڑا پار کرے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ سلامت رکھے. آمین یا رب.